الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک بار درود پاک پڑھا ہے، پھر کوشش کرنی ہے، لیکن محبت سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، اور کوشش فرمانی ہے کہ صرف ادھر سے نہیں پڑھنا، ادھر سے بھی پڑھنا ہے اور ادھر سے بھی پڑھنا ہے. آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا؟ صرف ادھر سے نہیں پڑھنا، ادھر سے بھی. اور کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ صرف زبان ہی پڑھ رہی ہوتی ہے، یہ بھی لاپتہ اور یہ بھی لاپتہ. ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے. آپ کوشش فرمائیں کہ جب بھی خواہ نماز پڑھیں، خواہ ذکر کریں، خواہ درود پاک پڑھیں، تو کوشش فرمایا کرے ادھر سے اور ادھر سے بھی پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں شاعر کون ہے، لیکن شعر مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ شاعر اپنے محبوب کے سامنے اپنا عذر پیش کر رہا ہے. اور عذر کیسے پیش کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار. کہنا مجبوری سی، ظاہر کام کرنا پیا میں نے، دو ویلے دی روٹی کھانی ہے، کپڑے بھی لینے نے، کرایہ بھی دینا ہے، بل بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. تو میری مجبوری ہے کہ میں نے کام کرنا پیا. گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. لگا میں کام رہا لیکن دھیان میرا تیرے اللہ سی. بس پتر کوشش فرمایا کریں کہ جب درود پاک پڑھا کریں تو دھیان بھی ہونا والی رکھیا کرو. ہوتا یہ ہے کہ وہ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے تو دھیان پتہ نہیں کتنے ہوتا ہے. گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. ٹھیک ہے. ادھر یہ ہوتا ہے زبان پڑھتی ہے لیکن خیال غافل ہوتا ہے حضرت، اور دل بھی غافل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ توجہ کیا کریں. اور یہی بات اقبال نے بھی کہی تھی. اقبال بھی کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اگر میں آپ کو اور خود کو سمجھانے کے لیے اس کو سادہ کروں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے بندیا تو تے آ گئے ہیں تے دل کار ہی چھڑ رہے ہیں. آپے آ گئے ہیں لیکن دل اور تجھ میں اور ذات میں جو رابطے کا واحد ذریعہ تھا وہ تو دل تھا. تو دل کے بغیر تو بات بننی کوئی نہیں. جا کے دل بھی لے کے آ. کیونکہ اکثر حضرت ہم دل کے بغیر ہی جاتے ہیں، نہ یہ اور نہ ہی یہ. اس لیے تو اثر نہیں ہوتا کوئی بھی. حضرت کوئی زہر کسی کو پوری پلیٹ دیتا ہے تو بندہ پھر مرتا ہے. وہ اتنا سا زہر بندے کو مار دیتا ہے. بندہ پورے کا پورا درود پاک پڑھتا ہے اور ہوتا. کیونکہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں جی درود شریف کے فضائل پہ. اب سب پہ تو نہیں بات ہو سکتی، لیکن یہ گناہگار اتنا ضرور کہے گا کہ ان ساری کتابوں کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ درود پاک وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے کہ جو اس کو سونے طریقے سے کرے تو پھر درود پاک کیا کرتا ہے؟ درود پاک اس کے دل کا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایتھوں بھی پڑھے تھے. تو اکثر ہمارا صرف ادھر سے ہی ہوتا ہے، ادھر اور ادھر سے ہوتا. اب پتہ نہیں ایسا ہوا تھا یا کسی نے شاید سمجھانے کے لیے یہ بات لکھ دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز عصر ختم ہوئی تو کچھ مقتدی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ 4 پڑھی گئی ہیں. حضرت حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ بات وہی تسلیم کی جائے گی جو امام صاحب کہیں گے. اگر امام صاحب کہیں کہ 4 ہی پڑھی گئی ہیں تو مقتدیوں کو ماننا چاہیے کہ 4 ہی پڑھی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اب مقتدی اگر 2024 کے ہوں تو پھر امام صاحب کیا کریں؟ مقتدی اگر 2024 کے ہوں تو پھر امام صاحب کیا کریں بیچارے؟ کیونکہ 2024 کے مقتدیوں کا کام ہی ہے نماز بھی پیچھے پڑ جانی ہے تو باہر جا کے گلا نہیں کرنی. اسی لیے تو رنگ کوئی نہیں نمازیوں میں، خشک سڑے جی اللہ اور اللہ دے رسول تو ٹیر دور ضدی غسیلے. جی میں کیا دکھڑے رہوں حضرت صاحب، وجہ کیا ہے؟
الذین هم عن صلاتہم ساہون، پیچھے نماز بھی پڑھ جائیں گے اور باہر جا کے، اس لیے امام صاحب خاموش ہی رہے۔ 4-3-3-4-4-3-4-3 کافی دیر چلتا رہا۔ وہ آخر ایک مقتدی پیچھے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا بھائی 3 ہی پڑھی گئی ہیں۔ تو وہ جو 4 والے تھے انہوں نے کہا بھائی تو نے کون سی نئی بات کی ہے، 3 والے تو پہلے بھی ہیں۔ تو چل ایک 3 والا اور بڑھ گیا، ہاں یہاں تو کوئی ایسی دلیل دے کہ ہم بات کو مان جائیں کہ 3 ہی پڑھی گئی ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک تو 4 پڑھی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا دلیل رہن دو، وہ مانی جاؤ کہ 3 نہیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دلیل، انہوں نے کہا پھر دلیل یہ ہے کہ جو باہر سڑک ہے نا تو اس پہ میری 4 دکانیں ہیں، تو جب میں عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں نا تو پھر میں نے ہر رکعت میں ایک دکان کا کھاتا چیک کرنا ہوتا ہے، اور ابھی ایک کا کھاتا چیک کرنا رہتا ہے کیونکہ ہم آ جاتے ہیں لیکن اس کو ساتھ لے کے آتے، اس کو ہم دکان ہی پہ جوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش فرمایا کریں، مسجد جائیں، محفل آئیں، اس کو ساتھ لے کے آیا کریں، اور بار بار چیک کرتے رہا کریں کہ پھر تو نہیں کہیں بھاگ گیا، پھر تو کہیں غائب نہیں ہو۔ اس لیے تو پتر رنگ کوئی نہیں نہ ہے، بندہ ان کی محفل میں جائے اور خالی جائے، سمجھ نہیں آتی بات کوئی۔ لیکن بات پھر وہی ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز۔ لیکن حضرت اب تو حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ اب چکری والی محفل میں کسی نے دل یا اس کو کیا ساتھ لے کے آنا ہے۔ اب تو لوگ عمرہ کرنے چلے جائیں تو اس کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، اس کو کہیں پیچھے جوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ مطاف میں سین حرم میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اسپیشلی پاکستانی حضرت جی طواف بیت اللہ کا کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ ویڈیو کال امی کو ملا رکھی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے ہی، کیونکہ اسی ٹر جانے ہیں دل پیچھے چڑھ جانے ہیں جی، طواف بیت اللہ کا کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ ویڈیو کال اپنی بچوں کی امی کو ملا رکھی ہے۔ ہر چکر کے لیے ہم نے پہلے سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ کس چکر میں کال کس کو ملانی ہے۔ دکھ یہ ہے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں لیکن ایک بار بھی کال اس کو نہیں ملاتے کوئی بھی۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دے والی بات یہ ہے کہ کال ویڈیو امی نو ملائی ہے تو نال اللہ پاک نو زبان تو کی کہی آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، صرف سانوں کو پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں تو وہ ہمیں ایک بار پوچھے وہ بندے ہاں کتھے لبیک، اور جے تینوں ایڈی امی یاد آن ڈئی ہے تو لین کی آ گیا زیادہ، امی کول ہی رہنا دیا چلے۔ اور میں پھر قبلہ شاہ جی بیٹھے ہیں، سادات تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پتر میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم سین حرم میں بھی جا کے اس کے ہوتے، ایتھے بھی اونجدے تے ہوتے بھی اونجدے ہی، ہم سین حرم میں بھی جا کے اس کے ہوتے نہیں۔ اور یہ نہ سوچئے گا کہ ہمیں ہماری ان بے ادبیوں اور گستاخیوں پہ کسی نے نہیں پوچھنا ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ آخرت پہ چھوڑ دیا گیا ہے، پھر اس دن ساریاں گلاں ہونگیاں۔ اسی لیے تو قرآن میں کہا نا یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے، فما لہ من قوہ، اور آج کوئی طاقت نہیں ہے جی۔ ہم تو جب عمرہ کر کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ پہ ہمیں لینے آتے ہیں تو بڑے وہ ہمارے گلے میں یہ وہ ہار شار ڈالتے ہیں کہ حضرت صاحب عمرہ کر کے آئے نہیں، انہوں کی پتہ حضرت صاحب کالیں کر کے آ گئے، ان کو تو نہیں نا پتا حضرت صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں مطاف میں بھی، ہیں جی ان بیچاروں کو کیا پتا، یہ تو پھر اس دن مالک پوچھے گا نا 10 بندے آ، ہیں جی یہ تو باتیں پھر اس دن ہوں گی ساری، کیونکہ پتر ہم پتہ نہیں کس کھاتے میں ہیں اور ہم کس کیٹاگری میں ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہیں جو اللہ والے ہیں پتر ان کو تو ادھر ہی گرفت ہوتی ہے۔ یہ بہت خوبصورت نام ہے سفیان ثوری، ٹھیک ہے جی، سور بیل ٹگا وچھا، اور سوری ٹگے والا وچھے والا بیل والا، اللہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مس رہے ہیں، آپ کے دوستوں میں شامل ہیں، اور اتنا قد تھا کہ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، تو محبت تھی نا،
تو ہمارے والی تنقید نہیں ہے ہمیں بس محبت. تو محبت میں عرض کرتے ہیں امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. نانا جان سادگی، بابا علی سادگی، امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی، تو یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. تو لکھا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری پہن رکھی تھی. فرمایا سفیان یہ جبہ لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، بوری یار کے لیے باندھی ہے اس لیے نیچے باندھی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ سفیان ثوری کا کیا قد کاٹ ہوگا کہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مجتہد تھے، فقیہ تھے، تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، ٹھیک ہے، حافظ الحدیث تھے، متقی تھے، عابد تھے، زاہد تھے. ہر رات 500 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھا کرتے. بہت بڑی شخصیت جناب سیدنا سفیان ثوری. لکھا ہے کہ یہ نماز کے لیے مسجد حاضر ہو رہے تھے تو کیونکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو پہلے دایاں قدم اندر رکھو، لیکن کیونکہ توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا، تو کیا ہوا یہ مسجد میں پہلا بایاں پاؤں رکھ بیٹھے. جیسے مسجد میں بایاں پاؤں رکھا تو غیب سے آواز آتی ہے او سور، او بیل، او ٹگے، او بچے، کیا اب تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ جے سفیان نو پوچھو ہو سکتی ہے تو مصباحی تو کڑے باغ دی مولی ہے. اگر سفیان کے لیے اتنے سخت جملے آ سکتے ہیں او سور، او ٹگے، ہر رات 500 رکعتیں پڑھنے والا ایک عابد حضرت، ہر رات ایک 500 رکعتیں پڑھنے والی شخصیت، اگر ان کے لیے یہ بولا جا سکتا ہے او ٹگے، پھر آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا سفیان ثوری تاکہ مجھے ساری زندگی اپنی یہ غلطی یاد رہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاؤں میں درد تھا تو آپ کے پاؤں میں درد تھا تو آپ نے خود ہی نا وہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے تو اپنے پاؤں پہ دم کر لیا تاکہ مجھے آرام آ جائے. نماز نہیں پڑھی جا رہی کھڑے ہو کے، مسجد نہیں جایا جا رہا، تو آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ دم کر لیا. تو جیسے دم سے فارغ ہوئے تو آواز آتی ہے او جنید، وہ کیا ہو گیا، اب تو ہمارا نام اپنے پاؤں پہ بھی پڑے گا. حضرت بایزید کے لیے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا کوئی مرید آتے ہوئے آپ کے لیے بطور تحفہ سیب لیتے آیا، اس نے لا کے سیب پیش کیا، سیب بڑا سرخ تھا. آپ نے جب سیب کو دیکھا تو زبان سے نکل گیا کتنا لطیف سیب ہے. تو آواز آئی بایزید اب ہمارا نام سیب پہ بھی بولے گا. پتر ہمارے حالات اتنے خراب ہیں. میں ایک دفعہ تقریر کے لیے کہیں گیا، چلو میں شہر کا تو نہیں نام لوں گا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دکان کا نام دیکھا، بسم اللہ چپل ہاؤس، بسم اللہ جتیاں دی دکان. پہلے گیا پھر آیا پھر گیا پھر آیا، پردیسی ہیں یار ایویں کہ گل ہی نہ پہ جائے میرے. نہیں مجھ سے راہ گیا، میں پھر دکان میں گیا، میں نے پوچھا مالک کون ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے میں حضور. اے نا تے ایتھے سجا کے رکھنا نے تسی جتیاں دی دکان دا نام رکھ لیا، بسم اللہ چپل ہو، کوئی ہے ہی نہیں ہمیں. ہاں جی. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ حاضر خدمت تھی، دہی کھانے کو جی چاہا، بازار گئیں دہی کا پیالہ لیا. وہ جب دہی کھایا نا تو دہی کھٹا تھا، تو زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا وہ مدینے کا دہی اتنا کھٹا. گرفت ہو گئی، اسم اعظم ان کے دل سے محو کر دیا گیا، عبادت کی لذت چھین لی گئی، ذکر و اذکار کی لذت چھین لی گئی. لکھا 6 ماہ تک توبہ و استغفار کرتی رہیں اور 6 ماہ کے بعد توبہ قبول ہوئی، اسم اعظم جاری ہو گیا، وہ سارے معاملے پھر لوٹا دیے گئے. اور ساتھ آواز آتی ہے رابعہ اگر کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کتنا کھٹا ہے، یہ کیوں کہا مدینے کا دہی کتنا کھٹا ہے، میرے یار کے شہر کو بیچ میں کیوں لے کے آئی. یہ تاڑے خیال نے سانو کسی نے نہیں پوچھنا ہے. یوم تبلی السرائر، اس لیے بھائی گزارش ہے جدوں جایا کرو دھیان مالکاں وال رکھیا کرو، دھیان مالکاں وال رکھیا کرو، دل مالکاں وال
بھی مال کا والا. لیکن بس کیا کریں حضرت، گئے اور واپس آ گئے اور واپس. اسی لیے پھر اقبال نے کہا تھا جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ادھے اللہ میاں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے بچپن میں ایک اماں کو دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے کہ دوران نماز کم و پیش 17 بار بچھو نے اماں کو ڈنک مارا. نہ نماز ٹوٹی، نہ ہائے نہ ہوئے، نہ یہ نہ وہ. بچھو اپنا کام کرتا رہا، اماں اپنا کام کرتی رہی. فرماتے میں کھڑا حیرانگی سے دیکھتا رہا. فرماتے جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اماں سے پوچھا، میں نے کہا اماں یہ کیا؟ ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 17 بار بچھو نے تجھے ڈنک مارا، لیکن نہ آپ نے نماز توڑی، نہ خشوع خضوع میں کمی آئی، نہ کوئی آئے نہ کوئی اوئے. اماں جی یہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے اس اماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی عبداللہ تو بھی بچہ ہے اور تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کر رہے ہو تو پھر کوئی اور کام کرتے. اس لیے کوشش کرو حضرت. اور اس کا طریقہ یہ ہے جیسے محفل میں آؤ، جیسے مسجد میں آؤ تو سوچوں والا سوئچ آف کر دیا کرو. جیسے ہی اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے مسجد میں قدم رکھو تو دیکھا کرو کہ یہ ساتھ آیا ہے کہ نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو لے کے آؤ، کیونکہ اس کے بغیر بات بننی. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس لیے پتر اصل معاملہ یہ ہے کہ دھیان ہے اللہ وال. آج ہم ایسی نمازوں سے بھی محروم ہیں کہ دھیان اللہ وال. آج ہم ایسے درود سے بھی محروم ہیں کہ دھیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور آج ہم ایسے ذکر سے بھی محروم ہیں کہ دھیان بس جو کچھ چل رہا ہے وہ ادھر سے چل رہا ہے حضرت. اور میں تو حضرت 2024 میں بیٹھا ہوں نا. اقبال نے آج سے 100 سال پہلے یہ رونا رویا تھا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں حضرت جی اتنا عرصہ گزر گیا ہم اللہ کو یہاں سے یہاں لا سکے کیوں نہیں. اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ فاصلہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا چھوٹی انگلی ادھر رکھیں ہیلو جی، اردو میں کہیں تو بالشت ہے، پنجابی میں کہیں تو گٹھ ہے حضرت. 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 سال ہماری عمر ہو گئی، لیکن ایک بالشت فاصلہ ہم سے طے ہوا. کل بھی اللہ ادھر، آج بھی اللہ. کل بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک ادھر، اور آج بھی ادھر نہیں آ سکا حضرت. اور حضرت ہم تو یہاں سے یہاں نہیں نہ آ سکے. ایسے ایسے با کمال لوگ ہو گزرے یہاں بلکہ کیا لکھا، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. لیکن ہم یہاں سے یہاں، کیونکہ میرے دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ پایا اور زیارت بھی کی، صحبت سے فیض یاب ہوئے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت سے دوبارہ جو ہے نا وہ خرقہ اجازت خلافت بھی عطا ہوئی حضرت. تو آپ بتایا کرتے تھے کہ جب حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا. تو ڈاکٹر آیا تو اس نے آپ کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے نا اس اسٹیتھوسکوپ
وہ کانوں کو لگا کے تو آپ کے دل پہ رکھا، تو جیسے اس نے دل پہ رکھا تو اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا پھر پیچھے کر لیا، پھر اس نے پشت پہ رکھا، پھر اس نے بازوؤں پہ رکھا، پھر اس نے گردن پہ رکھا، پھر اس نے پیٹ پہ رکھا، پھر اس نے رانوں پہ رکھا، پھر اس نے پنڈلیوں پہ رکھا حضرت۔ اب ظاہر ہے سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر یہ سینے اور پشت کی تو سمجھ آتی ہے، کئی بار ڈاکٹر نے ہمیں بھی لگا کے دیکھا ہے، لیکن یہ تو انوکھا ہی ڈاکٹر ہے جو جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کا بیان تھا جدھر بھی لگاتا ہوں آواز ایک ہی آتی ہے، اللہ، جدھر بھی لگاتا ہوں آواز ایک ہی آتی ہے، اللہ۔ اور ہم یہاں بھی پکا سکے نہیں، ہم یہاں بھی پکا سکے۔ وہ اقبال نے گلہ کیا تھا نا اپنے دور سے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا دل و نگاہ مسلمان نہیں تو۔ اگر اس کا سادہ ترجمہ کریں تو اقبال اپنے دور کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ادھر سے پڑھتے ہو لیکن ادھر سے پڑھتے، ادھر کچھ اور ہے ادھر کچھ اور۔ یہ اقبال کا گلہ ہے، تم ادھر سے پڑھتے ہو ادھر سے۔ حالانکہ گلہ میں بھی کروں گا لیکن میری آواز اقبال تک جا سکے گی نہیں۔ میں کہوں گا اقبال حالانکہ تجھے اپنے دور سے گلہ تھا کہ یہاں سے پڑھتے ہیں یہاں سے پڑھتے نہیں، لیکن میں کہوں گا کہ اقبال تیرا دور میرے دور سے پھر بھی اچھا تھا، وہ کم از کم یہاں سے تو پڑھتے تھے نا، یہاں سے نہیں پڑھتے تھے۔ میرا دور بھی تو دیکھ، نہ یہاں سے پڑھتے ہیں نہ یہاں سے پڑھتے ہیں، نہ یہاں سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی میرے والے ادھر سے بھی گئے۔ تیرا دور پھر میرے دور سے اچھا تھا، کم از کم یہاں سے تو پڑھ لیتے تھے نا، لیکن میرا دور دیکھ، نہ یہاں اور نہ ہی یہاں۔ حضرت سارا سارا دن حضرت گزر جاتا ہے، کب ہم ان کا نام لیتے ہیں حضرت؟ سارا سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، کب ہم ایک بار بھی قرآن کریم کو کھول کے دیکھتے ہیں حضرت؟ فیس بک پہ کھول کھول ویکھاں گے جو نکلنا ہی کاک نہیں سوائے بد نگاہی دے، انسٹاگرام پہ کھول کھول ویکھاں گے جدے چوں نکلنا ہی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کچھ اچھا، لیکن سکرول کرتے کرتے آ تو بڑا کچھ جاتا ہے نا۔ یہ تو قرآن کھولدا نہیں جدے چ ہے ہی خیر ہے، جس میں ہے ہی خیر ہے، سارا سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہم درود پاک نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میں کہوں گا اقبال تیرا دور میرے دور سے اچھا تھا، کم از کم یہاں تو تھا نا، لیکن اب تو ایسا معاملہ آیا پڑا ہے، نہ یہاں اور نہ ہی یہاں۔ اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہاں بھی پکاؤ، اور جہاں پک جائے تو پھر یہاں آؤ، تو پھر جب یہاں پک گیا تو پھر آٹومیٹک لو لو میں خود ہی اتر جائے گا حضرت۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت پوچھتا ہی کوئی نہیں حضرت، سارا سارا دن حضرت لوگوں میں گزرتا ہے اور کان ترستے رہتے ہیں کہ حضرت کوئی پوچھے گا، لیکن کوئی پوچھتا۔ 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، تب میں جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا، فراغت 2008 کی، لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا اس لیے پڑھانا پڑا۔ 2024 چل رہا ہے، 19 سال ہو گئے ہیں، اللہ کو جان دینی ہے، کان ہی ترس گئے ہیں، کدی کوئی ہونا علوی پوچھے گا۔ جڑا پوچھتا ہے پیسے دا وظیفہ پوچھتا ہے، جڑا پوچھتا ہے پلاٹ لی وظیفہ پوچھتا ہے، جڑا پوچھتا ہے باہر دے ویزے لی وظیفہ پوچھتا ہے، انہاں لی وظیفہ پوچھتا کوئی بھی نہیں۔ لیکن پھر میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں تسی امیر ہون دے وظیفے پوچھ پوچھ دس گئے، پوچھ پوچھ تھک گئے، اسی 10 تھک گئے، لیکن پھر بھی سب تو امیر مکیش امبانی ہو گیا۔ تسی امیر ہون دے وظیفے پوچھ پوچھ تھک گئے، اسی 10 تھک گئے، پھر بھی دنیا دا تیسرا امیر آدمی ایک یہودی بل گیٹس حضرت صاحب۔ اور ساڈا مسلمانوں دا بالکل ہے ہی حال ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ بھی گیا اور اے بھی ملی، اے بھی ملی کوئی نہیں، اے بھی گئی حضرت صاحب۔ حالانکہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے حضرت صاحب۔ رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن کیونکہ پتر سٹیجوں کو عادت ہے نرم باتوں کی، سٹیجوں کو عادت ہے میٹھی میٹھی باتوں کی، سٹیجوں کو عادت ہے کہ وہ باتیں کرو کہ آپ خوش رہو حضرت، اس لیے یہ باتیں دھری کی دھری رہ گئی ہیں۔ ایک لفظ ہے نا جی کمینہ، بولا جاتا ہے نا حضرت، امام
کشیری لکھتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت حقیقت میں کمینہ ہے کون؟ اللہ، حقیقت میں بول دیا جاتا ہے نا یار بڑا کمینہ آدمی ہے. سوال ہوا حضرت حقیقت میں کمینہ ہے کون؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک حقیقتاً کمینہ شخص وہ ہے جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. نہ ہی وہ اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے والا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پوچھتا ہے. آپ پہ حضرت تسی جو مرضی مینوں پہ آکھو تے میں جو مرضی تانوں پہ آکھاں سن لو اسی اپنے اسلاف دے نزدیک ہی ہیں حضرت صاحب. کیونکہ پوچھتا مجھے تو حضرت 19 سال ہوئے، میں اکثر خود کو سمجھاتا ہوں کیوں پاگلانیاں گلاں کرنا ہے. میرے حضرت صاحب نے 100 سال مسند پہ گزارے. حضرت کوئی اگر کوئی سیالکوٹ میں کسی کا تعلق ہو تو فون کر کے میری بات کنفرم کروا لینا. 100 سال مسند پہ بیٹھے اور حضرت صاحب اتنا بیٹھے کہ وصال سے پہلے 1-2 بار اس گناہگار کو بھی لباس تبدیل کروانے کا موقع ملا. میں حیران رہ گیا بہ کہ حضرت دے پیچھے ایڈے بڑے 2 نشان پائے گئے. صبح بیٹھتے تھے، رات 9-10 بجے تک بیٹھے رہتے تھے تاکہ کل کو کوئی سیالکوٹی اللہ کی بارگاہ میں یہ کلیم نہ کرے اے اللہ اگر میں نے تیرا راستہ پوچھنا ہوتا تو عبدالحی نے تو دروازہ ہی بند کر دیا ہوا تھا. 2013 میں وصال ہوا، 2009 میں چپ کر گئے حضرت. 9, 10, 11, 12, 13 چپ رہے، لیکن یہ چپ کر گئی، لیکن جو اندر کا درد تھا پھر وہ آنسوں کی شکل میں آنکھوں کے راستے سے نکلا کرتا تھا. اور پتہ رو کے کیا فرمایا کرتے تھے پنجابی سپیکر تھے، فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے. کدی کسی نے اللہ سب تو بہتا حق حضرت جی ہوتا ہے کہ وہ دلی وظیفہ پوچھیے، سب تو بہتا حق ہوتا ہے کہ وہ دلی کو پوچھیے، لیکن وہ دلی پوچھتا بلکہ پوچھنا کی یہ ساڑھے سٹیجاں دا حال ہے نہ کوئی نہیں لیندہ ہوتا. حمد گئی مجھے آج بھی 97, 95, 96 کے وہ اشتہار یاد ہیں جو موسلی سے لگا کرتے تھے. اہل سنت کی محافل کا عنوان کیا ہوا کرتا تھا؟ محفل حمدو. پھر اسی ماڈرن ہو گئے حمد، اور ایسا وہ نواں کام ہونے لگا. حمد گئی وہ نعت بھی چلی ہے. اب ہمارے نعت خان ڈائریکٹ ہی منقبت سے شروع کرتے ہیں. پتہ نہیں ہونا کیا ہونا ہے ابھی اہل سنت کے سٹیجوں پہ حضرت. اب نعت بھی جا میں نے کئی بار دیکھا. میں نے اس دن ایک بندے کو پوچھا، میں نے کہا جو تو کیتا ہے جو حضرت علی پاک ایتھے موجود ہوں تینوں کرن دینا سی انہوں نے؟ تو نے حضرت علی پاک کے آقا و مولا کا ذکر مبارک پہلے نہیں کیا، اگر حضرت علی ادھر موجود ہوتے تجھے کرنے دینا تھا. حضرت علی نے تجھے کوڑے مروانے تھے. کیا کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ پہلے حمد گئی نعت بھی، پتہ نہیں کیا ہونا ابھی ادھر صاحب. تو نام ہی کوئی نہیں جی حضرت صاحب. کیا رونا روئے بندہ. میں ایک عرس پہ حضرت چلا گیا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار کوئی صاحب مزار کے لیے کوئی کتاب ہے تو مجھے دے دو یار، میں کو بیٹھے 1-2 ورقہ دیکھ لیتا ہوں تو چلو کوئی بات ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی کتاب تو کوئی نہیں ہے. میں کو ویسے ہی منوں گل سنا دیو. انہوں نے کہا ویسے سنا دینا. میں لیکن سنائی ہو جڑی میں کو سمجھ آئے. انہوں نے کہا یہ جو صاحب مزار ہیں ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی، نقشبندی مجددی بزرگ تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے پیر خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے. یہ خادم تھے ادھر. یہ کوئی نہ کوئی خدمت پیر صاحب ان کے ذمہ لگاتے اور یہ بڑی سونی خدمت کرتے. اور یاد رکھیے گا حضرت جو خادم بنتا ہے وہی مخدوم بھی بنتا ہے. جو خادم نہیں بن سکتا وہ پھر مخدوم بھی. اس لیے خادم بنو حضرت. جو پیر بنتا ہے وہ مرید، جو مرید بنتا ہے وہ پیر بھی. لیکن آج کل کے جو پیر ہیں نا وہ ڈائریکٹ ہی، آج کل جو مرید ہیں وہ ڈائریکٹ ہی پیر لگنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں مرید بعد چ کریو پہلے سانو پیر کرو. اب مرید ہونے سارے پیر ہونے آتے ہیں. تو جی حضرت کو ستھرا دانا لب بھی جائے بچوں تو وہ بھی طالب کمالات طالب مولا. وہ بھی کہندا کوئی آئندی شاید دسو کہ میں راتی اڈاں کراں.
تو چکری والے ویکھن کرن کہ میں اڈنا وا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں جو منہ کڈا وہ جو کوئی ستھرا دانا لب بھی جائے، اور وہ بھی طالب کمالات ہے، طالب مولا وہ تو حضرت صاحب کتوں ستھرا کوئی ورلا جا دانا حضرت جڑا طالب مولا ہوئے حضرت۔ پہلے تو سارے پیر ہونا آتے ہیں، تو وچوں جے کوئی ستھرا دانا لب بھی جائے تو وہ بھی طالب کمالات ہے حضرت۔ اللہ پیری مریدی کس چیز کا نام ہے؟ پیری مریدی اس چیز کا نام ہے کہ رب کی رضا پہ راضی رہا جائے، رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھا اور سکھایا جائے۔ بابا صاحب جی فرماتے ہیں کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا دنیا بیٹھی تھی، خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ فرماتے ہیں بیٹھ میں بھی لوگوں میں گیا، لیکن دل میں بار بار خیال آئے فرید وہ اینا سفر کیتا ہی ایک ایسا ولی ہے، ٹیک لائے اور درخت خشک رہ جائے، یہ کیسا ولی ہوا؟ کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو پھر خیالوں کو کنٹرول میں رکھو حضرت۔ یہ پکڑ لیتے ہیں خیالوں کو، بابا صاحب کا خیال پکڑا گیا حضرت۔ اور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خشک درخت پہ نگاہ ڈالی، اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، پتے نکل آئے، ٹانیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا حضرت۔ اور کہتے پھر نگاہ ڈالی اور اس درخت کو پھر خشک کر دیا، کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا، کہتے پھر نگاہ ڈالی پھر خشک کر دیا، کہتے پھر نگاہ ڈالی پھر سرسبز و شاداب کر دیا، کہتے پھر نگاہ ڈالی پھر خشک کر دیا، کہتے 3 بار سرسبز و شاداب کیا اور 3 بار پھر اس کو خشک کیا، اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے کے لیے آیا؟ بابا صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کی شیخ اس میں لڑائی کیا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے؟ دیکھ فرید میرے رب نے میری نگاہ میں یہ طاقت رکھی ہے کہ میں نے 3 بار اس خشک درخت کو ہرا کر دیا، سرسبز و شاداب کر دیا، میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے، لیکن فرید فقیری اے نہیں کہ جو دل کردہ ہے وہ کر دئیے، فقیری اے وے جو او چاندہ ہے وہ دیتے راضی رہیے۔ میں اس درخت کو ہرا کر سکتا ہوں، کر کے بھی تجھے دکھا دیا ہے، لیکن فرید او نہیں کرنا جو تو میں چاہنا ہے کرنا ہوئے جو۔ اس لیے جو کو دانا لب بھی جائے تو وہ بھی طالب کمالات ہے، طالب مولا او کوئی دانا ہے حضرت جی۔ میں وہ کہنے لگے کہ جی یہ خادم ہیں اور حضرت کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ان کی لگا دیا کرتے، اور حضرت بڑا سونا کر کے جو ہے نا وہ حضرت نے کوئی کام ان کے ذمہ لگایا، انہوں نے بڑا سونا کر کے کیا۔ حضرت گزر رہے تھے، پوچھا بھائی یہ کنے کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی سائیں اے آگے جی سارے لوئی آگے جی اے جی بس جی اے وڈے آگے بس جی چلے آگے اللہ آپ کو برکتیں دے، چلو جی بس جی پتر گل سن لو وہ پتر مینوں سکون آ جائے گا، گل نہیں سنو گے میں بے سکون رہنا ہے۔ اب بیٹھے رہو سارے پتر، میرے پاس 20 منٹ ہیں بس۔ وہ پوچھا کس نے کام کیا؟ انہوں نے کہا جی سائیں اللہ دیتا نے۔ کیا جو سائیں اللہ دیتے نے؟ سائیں اللہ دیتا صاحب آ گئے۔ آپ نے فرمایا سائیں اللہ دیتے آ جدو تینوں کچھ آکھیا ہے تو سونا ہی کیتا ہے، تو تیرا حق بنتا ہے، ہوں منگ ساڈے کولوں کچھ واری جاواں سائیں اللہ دیتے تمہیں۔ وہ آگے سے عرض کرتا پیر جی مینوں ککھ نہیں چاہیے، مینوں تو بس اللہ ہی چاہیے۔ اللہ مریدین نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا دل کہتا ہے ایک باری پیر ہو جی بھی خوش ہوئے ہون گے، واہ اللہ دیتے آ کیا کمال تیرا ذوق ہے، کیا تیرا ذوق ہے، کتھے اڈے ذوق والے لوگ حضرت، بے ذوق حضرت صاحب، سنن والے بے ذوق، سنان والے بے ذوق، پتہ نہیں کی کلام نے حضرت صاحب، بے ذوق لوگ کہاں سی حضرت۔ مجھے آج بھی میرے حضرت صاحب یاد ہیں، جب کبھی کسی نے آنا تو میرے حضرت صاحب نے پتر اے آگے سب دیں اون نہ پتر کوئی پیسے دینا، اللہ تعالیٰ برکتاں دے۔ تو میرے حضرت صاحب نا یہ کلام سنا کرتے تھے حضرت صاحب، آئے ہائے ہائے، میں پڑھ تو نہیں کر سکوں گا لیکن چلو میں حضرت صاحب دی یاد کوشش کراں گا، مجھے ہے بھی تھوڑا سا یاد ہے
تو سب یہ سنا کرتے تھے، پہم تیری جستجو تیرا خیال رہے. کیا بات ذوق لوگ تھے. ہوں تو حضرت میں پھر رم جم رم جم رم جم رم جم. ہاں جی کی رونے روئی ہے حضرت صاحب، کیا ذوق والے لوگ تھے. حضرت نے پھر حضرت نے مزہ لینا پورا، اور پھر حضرت نے کہنا بابا جی پھر ایک باری. تو پڑھنا بھی بڑے بڑے کاریگر سن حضرت صاحب. پھر پڑھنا، فہم تیری جستجو تیرا خیال رہے. کی بات ہو. یہ حضرت یہ کلام بڑا سنا کرتے تھے، وہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. ہوں کتنے جی وہ لمحہ لمحہ شمار کرنے والے. ہوں تو دسو آواں گے تو دو گے کنا تو سٹو گے کنا. ہوں کتنے لمحہ لمحہ شمار ہے. اب تو بس کھڑے رونے روئی ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. کہنے لگے جی پیران نے امتحان لیا. انہوں نے کیا سائیں اللہ دتیا ایک موقع پھیر دیتا ہے، کچھ مانگ، کوئی کٹا، کوئی وچھا، کوئی عہدہ، کوئی مربع، کوئی قلعہ. انہیں پھر کیا پیر جی کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ ہی چاہیے. سیاਣਾ سی حضرت، سیاਣਾ سی. جنہوں اللہ مل گیا انہوں سارا کچھ جی، تے جنہوں اللہ نہیں ملیا انہوں کچھ بھی نہیں ملے. پیر صاحب نے پھر کہا سائیں اللہ دتیا ہن آخری واری پوچھنا ہی، دوبارہ پوچھنا نہیں، صرف ایک واری مانگ کچھ. انہیں پھر عرض کی تھی پیر جی ایک واری چھڑ کے 100 واری چھڑ کے 1000 واری چھڑ کے 10,000 واری بھی پوچھو گے میں ہر واری یہی کہنا مینوں بس اللہ ہی چاہیے. میں نے پھر ان سے پوچھا میں سائیں اللہ دیتے نے پھر اللہ لبا کہ نہ لبا. انہوں نے کہا حضرت ذرا ویکھو ہم مدار اللہ ہیں، تینوں آپ پتہ لبے گا لگے گا. ماشاء اللہ اللہ کا شکر. تینوں خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ اللہ لبا کے نہیں. تو میں اکثر حضرت سوچتا ہوں کہتا ہوں یار اللہ منگن والے مرید پتہ نہیں کتنے ڈر گئے نا سارے. میرے حضرت صاحب رویا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کسی نے منگے نہیں. پتر یہ تو شروع ہوئے ساں میں اتھے ہی بس کرانگا. اللہ دی طرف آؤ پتر، حضور دی غلامی دی طرف آؤ. اب تو حضرت ایسی بے ذوقی ہے کہ یہ ہمارے احباب آتے ہیں نا عمرے سے واپس، تو میں ویسے بہت کم ملنے جاتا ہوں لیکن بعض جگہ جانا بھی پڑتا ہے. یہ کچھ دن پہلے مجھے بھی جانا پڑا، باتیں ہوتی رہیں. میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. تو پتر دسے تو وہ جنہیں ویکھیا ہوئے، تو جنہیں صرف اتنے اپنا بھی بخایا ہوئے تو انہیں کی دسنا، جنہیں ویکھیا ہوئے تو انہیں دسنا. اور وہ مجھے آگے سے کہنے لگے حضرت میں وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا اندر، تو میرا دل نہ حلوہ کھان تے کر پیا. سنی اسی طرح کی باتیں سناتے ہیں، حلوہ دال ہوئے ہوئے ایتھے بھی وہی کوئی تے ہوتے بھی. بڑا دکھ ہوتا ہے ایسی باتیں سن کے. لیکن پتر یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ قصور میرا ہے. میں نے آپ کو رکھا ہی ادھر ہوا ہے. دیکھیں نا فکر رضا، فکر ذرا سننا فکر رضا کیا ہے. سانو اتنے جا کے بھی کی یاد آتا ہے حلوہ. ساڈا مسجد نبوی شریف بہ کے کی کھان تے دل کرتا ہے.
آپ کو تقریباً سنی گھما کے پھرا کے بات اسی طرح کی کوئی سنائے گا حضرت، میرا ہے دل کر پیا، میرا ہے دل کر پیا، میرا ہے۔ لیکن فکر رضا جی اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، حضور کٹ چھڑو سارا کو جی اندروں میرے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ لیکن امت حلوے سے آگے جا رہی، اور پھر کرم دیکھو کیا ہوا۔ تقریباً حضرت جب سے گفتگو شروع کی ہے، سادات کو علماء کو سبق سنا رہا ہوں، بات گھما پھرا کے میری یہی ہے کہ اسی اوتھے جا کے بھی اوتھے، اسی اوتھے جا کے بھی اوتھے میرے اعلیٰ حضرت نے عرضی کیا پیش کی بارگاہ نبوت میں؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ پھر مالکوں نے کیسا نوازا، تو میں مدینہ بھی چلے جائیں، ہم ادھر سے مدینہ نہیں، ہم ادھر سے مدینہ نہیں، ہم صرف ادھر سے مدینہ۔ مالکوں نے ایسا نواز دیا کہ احمد رضا بریلی میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے امام کہہ رہے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کوئی ہمت تو کرے ایک باری، اور کوئی ہمت تو کرے، اور کوئی حلوے سے تھوڑا سا آگے تو نکلے، کوئی کبھی بارگاہ نبوت میں جا کے ادھر جھولی پھیلا کے عرض تو کرے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امت حلوے سے آگے ہی نہیں جا رہی، کتے کو پتر اتھے پوے تے صحیح بار چولی پھیلا کے اور عرض کرے دارتے رہتے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جے ضد کر بیٹھی یا رسول اللہ میں خالی نہیں جانا۔ لیکن امت لگے تو اگے جاندی کوئی نہیں پی، جو انہاں دیاں گلاں سنو سن سن دل چھنی ہوندے نے، وہ جگہ حلوہ۔ میں نے اس سے پوچھا، میں حلوہ دل کر پیا، پھر تو میرا حوصلہ بھی نہیں کہ میں آپ کو کیا سناؤں پھر آگے۔ یہ ہم نے دلیریاں سکھائی ہیں نا آپ کو پتر، یہ شعر و شاعری کا کمال ہے، اور شعر و شاعری بھی بس چوپی بلی ہے حضرت۔ یہ ہم نے آپ کو اتنی دلیریاں دے دی ہیں حضرت کہ جا کے دیجیے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تیری جیب چ ریال نہیں سن پے تھے؟ حضرت صاحب ہے سن۔ تو میں کہا باہر جا کے 6-7 ریال دا حلوہ لے کے تے اس کتے نو پا چھڑنا سی، وہ ایڈی وڈی جناب تو حلوہ مانگ لیا، تو ایڈی وڈی جناب تینو حلوہ ہی لبا منگل لیا۔ وہ چلیا اقبال کیا، کرم میں شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سکندری۔ وہ کو شہ منگنی سی آئے ویکھتے صحیح کڈی وڈی جناب حضرت صاحب، ہاں جی کڈی وڈی، کڈی کڈی وڈی جناب حضرت۔ اس لیے پتر اللہ کا واسطہ انہاں شہواں تو اگے نکل آؤ اور رو رو کے پتر رضیاں پایا کرو، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ جی کدی اتھے جاؤ حضور کو داڑھی دی توفیق منگو، اتھے جاؤ حضور کو ٹوپی دی پگ دی توفیق منگو، اتھے جاؤ حضور کو 5 ویلے با جماعت نماز دی، پتر ایک نظر پینی ہے تینوں پتہ بھی نہیں لگنا ہویا۔ ہمارے سیالکوٹ میں حضرت ایک مزار ہے، بابا لاہوری شاہ سادات میں سے تھے، لیکن وہ ایک وقت آندا ہے نا فقر چ کہ بندے نو اپنی ذات بھی چنگی نہیں لگتی، بندہ کہندا میں بھی کیوں، میں بھی نہیں، پھر اپنا نا ہی بدل چھڑ دیا۔ سادات میں سے تھے اور مجذوب تھے اور بڑا جذب تھا حضرت کا، کامل جذب حضرت، بڑا۔ اور حضرت کے بعد نا ساتھ ہی مزار ہے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سیالکوٹ کے اگر آپ جائیں نا تو سیالکوٹ سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے اگوکی، یہ ادھر کے تھے حضرت۔ جوانی تھی حضرت، وہ جوانی میں کہیں وہ بس کو دل کا معاملہ کر بیٹھے حضرت، اور جب دل کا معاملہ ہوا وہ گھرانہ ہندو تھا، تو ظاہر ہے کوئی مسلمان ہوتا تو چلو کوئی بچ بندے پاندے، کوئی کسی دا کو ترلا منت کر دے نکاح کرا چھڑ دے، ہوں وہ مسلمان ہوں ہندو ہو کھ نہیں سکتا۔ بڑے اس نے کیے، وہ کسی بندے نے اس کو کہا تو بابا لوری شاہ ٹر جا،
جے بابے لوری شاہ دی زبان تیرے لی ہل گئی تے میں خانے دے دن دے اتے رہندے ہیں کلندر دن دے کھون دے تاجاں تائیں ہک پلکارے اندر شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. پھر میرے میاں صاحب ہی بولے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. وہ ٹر گیا. حضرت بابا لوری شاہ نا ایسے بیٹھا کرتے تھے. کدی کسی نے زمین تے بیٹھے ویکھیا این جی وہ لوگ حیران ہوندے سن کہ حضرت بہ کیویں لیندے نے لیکن این جی بننا جے کتے جذب کٹیا ہوش آئی تے اکھاں کھول کے ویکھنا سامنے نہیں تے پھر مالکاں والی دھیان. این جی یہ گیا بیچارہ اور جا کے نا ڈر کے مارے تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا. حضرت کا جذب کم ہوا. حضرت نے اشارہ کیتا نیڑے آ تھوڑا گیا پوچھا ہاں جی. انہیں کہا جی وہ ہندو کڑی تے حضرت خفا ہوئے. فرمایا شرم نہیں آندی حضور دا امتی ہیں انبیاء دعاواں کردے رہے اللہ نے تینوں نعمت دیتی ہے تو کیویں دیاں گلاں کرنا جا دفع ہو جا تو آ کے اکھاں بند کر لیں دل دی لگی سی نہیں گیا. پھر اکھاں کھول کے ویکھیا بندہ بیٹھا پھر اشارہ کیتا اور کول آ وہی سوال وہی جواب پھر وہی جواب پھر اکھاں بند کر لیں. تیجی واری پھر اکھ کھولی ویکھیا بندہ بیٹھا اشارہ کیتا وہ بالکل ہی سامنے آ گیا وہی سوال او پھر وہی جواب. لیکن ایت کی بابا لوری شاہ نے وہ جواب دیتا نہیں. کٹ کے ماری کھبے ہاتھ دی چنڈ اجے سدھا نہیں سی ہویا سجے دی بھی کڈ ماری. جویں بابا لوری شاہ بیٹھے سن سائیں جلال بھی اوویں بہ گئے سر نہ سر جوڑ لیا. رات پی گئی پتر گھر نہیں آیا سارا محلہ پریشان. خیر رات اوکھی سوکھی لنگائی سویرے اور ڈھونڈ شروع ہوئی. وہ بیلی ال بھی گئے انہوں پوچھا جلال نہیں لبدا پیا. انہیں یہ نہیں کہا کہ میں ہی لوری شاہ بھیجیا ہے. انہیں کہا کہندا ہی پیا بابا لوری شاہ جانا تو ویکھو کتے اتنے لنگیا ہوئے. جدوں بابا لوری شاہ پیو پہنچیا تو کی ویکھیا کہ سائیں جلال تے بابا لوری شاہ سر نال سر جوڑ کے بیٹھے نے. پتر تے کنڈو بچھانے جاندے نا پیو نے پچھوں جا کے تے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے کیا او پتر جلال کہی ہویا تین کیوں بہ رہے ہیں. وہ ساری رات مار ہوندی رہی تو گھر ہی نہیں آیا. سائیں جلال نے پیچھے ویکھیا پوچھا کون جلال. انہیں کہا تو جلال. انہیں بابے لوری شاہ اشارہ کیتا انہیں کہا تو پہلی چنڈ ماری تے کڑی کڑ چھڑی دوجی چنڈ ماری تے جلال بھی کڑ چھڑیا. نہ پری رہی نہ جنوں رہا. لیکن ایسا کو کڑوان والا بھی تے آیا کڑوان والا. میں ادھر قصور کے پاس سید صاحب ہے بزرگ ہیں بڑے تو چھپاتے ہیں خود کو اور پریا کڑا ہے حضرت صاحب پریا کڑا. میں بھی نہیں کہ میں کو روز ہی ٹر جانا وا منو بھی کدی کدی موقع ملتا ہے. میں ایک دن گیا حضرت پتہ نہیں حضرت نے کیمرے جو ویکھ لیا یا مریدین نے دا چھڑیا یا کو حضرت دا کو تیسرا بھی ذریعہ ہے سی. باہر تشریف لے آئے وڈے لوگ سید پاک دی ذات میں گجر پتر سینے نہ لایا متھا چومیا تو منو صرف ہے نہیں کہا کہ نہ چنگا ہویا آ گئے تو رو پے. ہوں مینوں نہیں حضرت پتا کہ شاعری کیوں رون ڈے نے لیکن کو 1.5 تھرو میرا بھی ڈگ ہی پیا. خیر ہاتھ پھڑیا لے گئے بڑا سوہنا دیا لنگر کھوایا. میں بے وقوف دا بے وقوف جی. میں پھر شاہ صاحب نے سوال پوچھ لیا میں قبلہ جی رون کیوں ڈے پھر رو پے. کہنے لگے مصباحی صاحب آج تخیر ہی ہو گئی. میں شاہ جی کی ہویا کہتے ہیں بندہ میرے خیال آٹے دا پیڑا لے کے آ گیا تو کہندا شاہ جی آٹا دم کر دیو. میں انہوں پوچھا بھائی کیا مدعا ہے کیا مقصد ہے کیوں آٹا دم کروانا چاہنا ہے. گل تھوڑی بشرمی دی ہے تو میں اگو کہندا شاہ جی وہ میری مجھ نہیں ملن ڈئی تے آٹا دم کر دیو. پھر رو پے اور تیز روئے رات کی میں بھی رویا نہ. وہ پتہ ہے دسا بار بار کی کہندے سن کہنے لگے اس سے زیادہ خانقاہوں پہ کیا برا وقت آئے گا. جس جگہ کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں بھینسیں ملوانے کے لیے آتے ہیں. اور پگ لا کے نا سر تو رون ڈے منو کہنے لگے مصباحی صاحب جی ابا جی نے نہ بٹھایا ہوں اور ابا جی دے بٹھائے دا پاس نہ ہوں تے رکھ کے میں بھی بلے شاہ دا سنگی بن جانا سی. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو
یارا کوٹھیاں بھی سارے نو چاہیے نے, پیسے بھی سارے نو چاہیے نے, یار کسی نو نہیں. کی ہو گیا جی, کی ہو گیا یار, کسی نو نہیں شوق رہا مالکاں نہ پرید دا. مالک یار ساڈا خالق ہے, سب تو بہتا ہوتا حق کے پتر. دیکھو نا قرآن میں پوری لسٹ بیان کر دی. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها, مکان تک دا نام لیا, ومساکن ترضونها, جس نال انسان نو محبت ہو سکتی ہے یا کر سکتا ہے, سب کا نام لیا. بڈھی دا نام لیا, ازواجکم پتر دا نام لیا, وابناؤکم پراواں دا نام لیا, واخوانکم وعشیرتکم, پورا جس سے محبت ہو سکتی ہے سب کا نام لے کے اینڈ پہ کیا کہا پھر, احب الیکم من اللہ. اینا ساریاں چیزاں نال پیار کرنا ہے, لیکن کرنا اللہ نالو تھوڑا ہے. اللہ نالو پتر نال پیار اللہ نالو تھوڑا. میں نے میر تک میر نہیں پڑھا, میں نے قرآن پڑھا ہے. بڈھی نال پیار اللہ نالو, ماں نال پیار اللہ نالو, پیو نال پیار اللہ نالو, پرا نال پیار اللہ نالو. لیکن ابھی کاکا یار ایک تے پائی دن میری زبان تے چڑھے ہے, میں کاکا کہہ چھڑنا. وہ اپنے لاہور دے نعت خانے کی نام ہے انہوں دا, مدنی صاحب نیف صاحب, وہ انہوں نے یہ حضرت نے مینوں کاکا کہا ہے. تو بھائی جی بڑی معذرت, میں میری اس لیے پائی اتوں ہی میں کاکا واپس لے لینا. اللہ سلطان نو پتہ ہے میں اکثر کاکا کہہ چھڑنا. حضرت بھائی سلطان بیٹھے نے, اگر انہیں انہوں نے کہیے نا بھائی سلطان ہوراں نوں کہ حضرت جی ماں دی شان ذرا سناؤ, وہ والا شیر کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں. ٹھیک ہے جی, انہاں سارے نے رو پڑنا نا سارے نے ماں دی شان سن کے, کیونکہ ماں نال پیار ہے. اور بلکہ اینا کہ پیار ہے کہ اسٹیجاں دے کلام کی پڑھتے ہیں, نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں. وہ اتنے جڑی سارے شانہ والی اماں پاک سن سیدہ آمنہ, وہ فوت ہو گئی ہیں, تیری ماں کو سپیشل آئی ہے, انہوں دا بھی سال ہو گیا. ہاں جی, کوئی کرنے والی گل کریا کرو. اگر انہیں میں کہاں کہ ماں دی شان چ کو کلام پڑھو سارے نے رو پڑنا, تو جو انہیں میں کہاں نا کہ اللہ دی حمد پڑھو تو تسی اگوں واسیاں لینیاں. کیوں بھلا؟ کیونکہ امی نال پیار, بولو تو صحیح, امی نال پیار تے اللہ پاک نال. امی لئی اتھرو تے اللہ لئی واسیاں, امی لئی اتھرو تے اللہ لئی. اللہ پتر انہاں اتھروਆਂ دا سب تو بہتا حقدار اللہ ہے. انہاں اتھروਆਂ دے سب تو بہتے حقدار رسول پاک علیہ الصلوۃ. میں کہنا تو ماں لئی اینا رو کہ چکری رڑ جائے, جے تیرا ایک اتھرو بھی دا نام سن کے نکلدا, کیونکہ سب تو بہتا حق. پھر میں قرآن پڑھن لگا جی, میں اپنے کو نہیں کہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, واللہ ورسولہ احق ان یردوہ, اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے, ان کو راضی کیا جائے. لیکن ماں لئی اتھرو ڈگ دے نے اللہ پاک بھری کیوں؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے احب الیکم من اللہ, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. پھر اگو سخت فتربصوا, جی انج نہ کیتا تو پھر انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا امر, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم. اتنی سخت آئے تھے فتربصوا, جے تاڑے کلویا ہویا. قرآن پتر اس کی بھی اجازت میرے بچیوں, میرے ویروں, میرے بھائیوں, سجنوں, قرآن اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا جنی محبت بڈھی نال اونی اللہ نال, جنی بڈھی نال اونی رسول پاک نال نہیں, اللہ نال بہتی, سونے نال بہتی, جہاد نال. قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا, لیکن ایتھے برابری نہیں, ایتھے کام ڈاڈا خراب ہویا پیا. اسی لیے تو میں بس اینڈ کرنے لگا, وقت جی پورا ہو گیا. اس لیے تو حضرت پوچھدا, لیکن جتھے سی
لکھا ہے روایات ہیں جن کا مفہوم ہے، صحابہ بیٹھے نے عرض کرتے ہیں سونے محبوب اس دنیا 'ਚ رہندے ہوئے اینا دوں اکھاں نال رب دا دیدار کرنا یہ آپ دا خاصہ ہے، یہ آپ لئی ہے، باقی کسے لئی نہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار۔ لیکن سونےو کہ اسی جنت 'ਚ بھی اپنے رب نو ویکھاں گے کہ نہیں ویکھاں گے؟ اسی تو پوچھیا نا، اسی کدی پوچھیا؟ ہاں جی، کیونکہ اور میں پتر میں اپنا قصور مناں گا کہ میں ناکام رہا ہاں تہاڈے سینیاں 'ਚ اللہ دے دیدار دا شوق پیدا کرن، میں ناکام ہاں پتر، میرا قصور ہے، گل ہی نہیں کدی چھیڑی ہے والی۔ میں ناکام رہا ہاں تہاڈے سینیاں 'ਚ حضور نو ویکھن دا شوق پیدا کر، بلکہ الٹا پتر میں کی کام کیتا ہے، اے ساڈے مہنگے ترین سودے نو میں سستا کر چڑھیا صرف انہاں نو راضی کرن لئی کہ اٹھ کے مینوں پرچیاں دین گے۔ اینا مہنگا ترین سودا، اور حضرت اسی کنا سستا کیتا، ہم اپنے سٹیجوں پہ کہہ رہے ہیں جیڑا سبحان اللہ کہے اونوں راتی نبی پاک دی زیارت ہو جائے، مصباحی ہوش کر ہوش، ایڈا سستا سودا، ایڈا سستا سودا، لیکن اپنی لالچ لئی صرف انہاں لوکاں نوں راضی کرن لئی، صرف انہاں کولوں اے کاغذ دے ٹوٹے لین لئی اسی سودا سستا کر چھڑیا۔ حضرت صاحب اکابرین کو نہیں یہ سبحان اللہ والا نسخہ یاد تھا؟ جنہیں انہوں نے سبحان اللہ کہی، جنہیں ایتھے لوگ رہندے نے رل کے بھی کہن تے نہیں کہہ سکتے، لیکن چمڑیاں لے گئیاں، کھلاں سڑ گئیاں حضرت، پھر کتے جا کے ماہی ملے حضرت صاحب۔ اور ہم نے کیا کیا؟ صرف آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مہنگا ترین سودا، مہنگا ترین سودا کنا کہ سستا کیتا، اے جڑا سبحان اللہ کہے انہوں راتی اپنے وقت دا جلیل القدر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی موجہ شریف دے سامنے چولی پھیلا کے اور بھیک کی منگی ہے، دیدار دی، عرضی کا دی پائی ہے، اور پھر عرض کی کر دینے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے، کوئی کیوں پوچھے بات تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار۔ ناکام صحابہ نے عرض کی تھی سونے محبوب جنت بھی اسی اپنے رب نو ویکھاں گے کہ نہیں؟ چند چڑھیا سی، حضور نے چند وال سارے دی توجہ کروائی، فرمایا میرے صحابہ چند ویکھ دے پئے ہو؟ عرض کی جی محبوب نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جویں اتھے چند ویکھ دے ہیں جی جنت چ دوں اکھاں نال اپنے رب نو بھی ویکھو گے سارے۔ لیکن پتر سبحان اللہ نہ نہیں جے، اب اس میں بولوں گا تو بڑا ویلا لگ جائے گا، میں نے آگے بھی ہے، پھر انہاں میں کہہ چھڑاں اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں، اونا دیدار سجن دا۔ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جڑے عام مومن ہون گے، عام مومن کی ہفتے چ ایک واری جمعے دی صبح اللہ دا دیدار اور اللہ نہ ملاقات ہوئی کرے گی، عام مومن۔ اور پھر جڑے خاص مومن ہون گے جویں پیر میر علی شاہ صاحب، جویں امام بری سرکار، جویں میاں محمد بخش صاحب، جویں حضور داتا صاحب، جویں بابا صاحب، جویں سلطان بہو پاک، کلندر صاحب، خواجہ نظام الدین اولیاء، کتب صاحب، خواجہ غریب نواز، میرے جنید پاک، میرے با یزید ہیں، جڑے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہر روز دو واری انہوں دی اللہ نال ملاقات تے اللہ دا دیدار ہوئے۔ اور بس یہ آخری بات، اور پھر لکھا ہے کہ جب دیکھو نا لائٹ لگی ہے، میں 15-20-25 سیکنڈ تو زیادہ لائٹ نو دیکھ سکدا، اور اللہ جڑا ویکھیا ہے انہوں ٹھیک نظر آ رہا نہیں، فیکٹ کیتا ہے انہیں اپنا، لیکن لکھیا ہے کتاباں کہ جدوں پہلی واری اللہ پاک دا دیدار ہونا ہے نا، جویں دی مرضی و منشا، جویں وہ چاہے گا اپنے بندیاں دے سامنے جلوہ گری کرے گا، لکھیا وہ دی یہ کیفیت ہوئے گی کہ وہ شاہ اس طرح اللہ دے دیدار چ ماہو ہون گے کہ 500 سال دا عرصہ لنگ جائے گا، کوئی اکھ بھی نہیں چپکے گا۔
اس لیے پتر اللہ والے پاسے آئیے، نبی علیہ السلام دی نوکری اور غلامی لائیے پتر، اور ایتھوں کریے پتر، ایتھوں بچے، ایتھوں اے پاک لوگ موجود نے، سادات موجود نے پتر، پوچھو اینا کلو گن، سکھو اینا کلو مالکاں دا نام لینا، آپ لیا کچھ اور جے، کسے دا سکھایا کچھ اور جے، گویا میں رہا رہینے ستم آئے روزگار، گویا میں رہا رہینے ستم آئے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، تیری وقت وشال سارے لوگ کول کھلوتے نے، حضرت نے اکھاں بند کر لیں، کول بیٹھے ایک ویر نے، ایک بھائیے نے حضرت نو کلمہ یاد کروایا، کہندا شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ آپ نے اکھاں کھولیاں اور فرمایا بھائیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے، یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی، ایس لی پتر ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب عمر بخش صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرمانے، پتر ہے لوگ کہنے فائدہ لے لو اینا کلو، پیسے جڑے لبنے نے وہ بغیر وظیفے تو ہی، جیسے کریے کال مکیش امبانی تو کیڑا وظیفہ پڑے، خدا دا واسطہ جی او دا نام اینا واسطے نہیں ہے کہ اینا لی پڑھیا جائے، او دا نام اس لیے کہ او دا نام او دے لی پڑھیا جائے، اور پتر کدی پڑھ کے تے ویکھو صرف او دا نام، وہ تے شے ہی ککھ نہیں بچیا، جے کوئی شے ہوندے رب مکیش امبانی نوں روپیہ بھی نہ دیندا کدی، رام لکشمن دا منن والا ہے، ہنومان دا منن والا ہے، اللہ اے کچھ ہوندا میرا مالک 1 روپیہ بل گیٹس نوں نہ دیندا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن پھر اگوں سانو نماز کی حکم ہے غیر المغضوبی، شاہ صاحب تشریف فرمانے، علماء تشریف فرمانے، پوچھو انہاں نو غیر المغضوب تو کی مراد ہے؟ غیر المغضوب تو مراد یہود نے، یا اللہ سانو انہاں دے رستے تے نہ چنائی جنہاں تے تیرا غضب ہویا، علیہم ولدالین، اور نہ ہی انہاں دے رستے تے جڑے گمراہ ہو گئے، ولدالین کون ہے؟ نصارہ نے ولدالین ہے، لیکن اللہ والے پاسے آؤ پتہ وہ تے شاہی ککھ نہیں چلیا، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، اور تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کی محمد سے وہاں تو نے تو ہم تیرے ہیں تیرے ہیں تیرے ہیں، کی محمد سے وہاں تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔